الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء أو كما قال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الكريم وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، جو مبشر بھی، شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں جو غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، جس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، جس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ محترم حضرات، آج اس وقت شمع رسالت کے پروانے، گنبد خضرا کے متوالے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ان کے دیوانے، یہی مہینہ تھا 578 عیسوی تھی، سن عیسوی کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 23 اپریل ہے، اور اسی اپریل کے مہینے میں آج سرزمین احمد آباد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالے اس 21ویں صدی میں اور ہجری کے اعتبار سے 15ویں صدی میں یہاں پر جمع ہیں، اور آج سے 1450 سال پہلے وہ نور جو آمنہ کے لخت جگر کی حیثیت میں مکہ کی سرزمین پر اترا، اس نور کی کرنیں آج عرش سے لے کر کے فرش تک، زمین سے لے کر آسمان تک منور ہیں اور پھیلی ہوئی ہیں۔ آج سے پہلے بھی نہ جانے اس دنیا نے کتنی مرتبہ انقلابات اور بدلتے ہوئے حالات کو دیکھا ہے۔ یہ دنیا نہ جانے کتنی مرتبہ زیر و زبر ہوئی ہے، لیکن وہ انقلاب، وہ تحریک، وہ تبدیلی جو 1400 سال پہلے عبداللہ کا در یتیم آمنہ کا لخت جگر لے کر آیا، اس انقلاب کا نام روئے زمین پر اسلام ہے، اس انقلاب کے ماننے والوں کا نام مسلمان ہے، وہ مومن کہلاتے ہیں۔ مجھے چند لمحوں اور چند سیکنڈ میں آج یہ سعادت حاصل ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے کہ میں آج آپ کو یہ بتا سکوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ جب اس سرزمین پر چاروں طرف
ہاہوکار مچی ہوئی تھی، کوئی یتیموں کا پرسان حال نہ تھا۔ یتیموں کا مال لوٹ لینا، یتیموں کو ختم کر دینا، یتیموں کی زمین پر ڈاکہ ڈال دینا، عورتوں کا قتل اور ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنا، اس دنیا کا مقصد زندگی بن چکا تھا۔ نہ ایران میں، نہ روم میں، نہ پوری دنیا میں کوئی نہ تھا جو کمزوروں کے حقوق کے لیے آگے بڑھے، جو انسانوں کو ہیومن رائٹس بتائے اور ان کے ادھیکار سکھائے۔ ایک باپ جنگل کے شیر سے زیادہ چبا جانے والا، شیروں سے زیادہ درندہ بنا ہوا تھا، شکروں سے زیادہ پھاڑ کھا لینے والا تھا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین کی حیثیت میں بھیجا۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، آج اس وقت ہم انہی کے تذکرے کے لیے یہاں پر بیٹھے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی رکھا گیا اور محمد بھی رکھا گیا، اور یوں تو آپ کے اتنے ہی نام ہیں جتنے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کیوں کہا جاتا ہے، یہاں میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ احمد کے معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کا مکمل طور پر حق ادا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نغمے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام دنیا میں عام کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسی تعریف چاہیے وہ زبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے والا احمد کہلایا، اور جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر تعریف کی، فرش پر تعریف کی، اور جس کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، اس کا نام محمد ہے۔ احمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے والی ذات، اور جس کی تعریف خالق کائنات کرے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کتنا چہیتا اور محبوب ہے، اس سے اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم کی 6666 آیتوں میں 540 رکوع میں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، یا احمد کہہ کر نہیں پکارا۔ اگر وہ چادر اوڑھ کے لیٹ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا۔ اگر اس نے کملی اوڑھ لی اور کمبل اوڑھ کر کے لیٹ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا۔ کہیں یا ایھا الرسول کہا گیا، کہیں یا ایھا النبی کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منصوبہ بنایا اس کائنات میں، اس منصوبے کی تکمیل جس ذات کے ہاتھوں ہوئی اسی کا نام احمد ہے، اسی کا نام محمد ہے۔ قرآن کریم کا پہلا لفظ حمد، حامیم دال، اس میں بھی حمد، احمد میں حمد، محمد میں حمد، محمود میں حمد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے منصوبے کے تحت جو مقام چنا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ہے مقام محمود۔ اسی کو کہا گیا عسا ایب عسا کا ربو کا مقام محمودہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام محمود چنا ہے۔ لہذا مکے کی گلیوں میں جب یہ شور مچا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طوفان کھڑا ہوا، وقت کے جاہل ابو جہل کی شکل میں اتر کر آئے، وقت کے مالدار اور سرمایہ دار ابو لہب کے انداز میں اٹھ کر آئے، نضر بن حارث آیا، عاص بن وائل آیا، نہ جانے کون کون آیا، اور آ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کو اپنی مٹھی میں دبانے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا یہ وہ نام ہے جسے دبایا نہیں جا سکتا، جسے روکا نہیں جا سکتا۔ ورفعنا لک ذکرک، جس طرح میں نے آسمان کو بلندیاں عطا کی ہیں تو آسمان کو زمین پر نہیں لایا جا سکتا، جس طرح میں نے سورج کو عروج بخشا ہے سورج کو زمین پر نہیں لایا جا سکتا، اسی طرح میں نے اپنے نبی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عروج بخشا ہے
کہ دنیا سائنس کی ترقیوں میں ڈوب جائے، یہ چاند تک تو جا سکتے ہیں، مارس و مریخ پر جا سکتے ہیں، منگل گرہ پر پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس مقام تک تو صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی ذات ہے کہ سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر حضرت جبریل بھی رک جاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہمیں دنیا کی کوئی ترقی اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی، ہم کسی سے پربھاوت نہیں ہو سکتے، ہم کسی سے متاثر نہیں ہو سکتے، اور اس لیے نہیں ہو سکتے جو علامہ اقبال نے کہا تھا، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ لہذا دنیا 1952 سے چاند پر گئی، اپولو 11 میں گئی، اپولو 12 اور 13 میں گئی، اپولو 14 ناکام ہوا، پھر دوسرے تارے کی طرف گئے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام جو اس قرآن کو پڑھتے ہیں، جو آج سے 1450 سال پہلے پوری دنیا انسانیت کے لیے پیغام رحمت لے کر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ پر رحمت اسی طرح غالب ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر صفت رحمت غالب ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز الانتقام بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مہیمن بھی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے باغیوں کو ہلاک کرنے پر آتا ہے تو ماں فرعون اپنے ساز و سامان کے دریائے قلزم میں ڈوب جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے باغیوں کو ہلاک کرنے پر آتا ہے تو قوم نوح کو آسمان اور زمین سے پانی ابال کر انہیں غرق کر دیتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قہر و انتقام پر آتا ہے تو بے حیائی پھیلانے والی قوم لوط کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور آج بھی دنیا جا کر کے ان کو دیکھ لے، آج بھی ڈیڈ سی، آج بھی بحر میت اس طرح بنا ہوا ہے۔ دنیا کے دھراتل پر اور دنیا کی سطح پر سب سے نیچا مقام اگر کوئی ہے تو وہ ہے جہاں پر بیٹھ کر کے قوم نے بے حیائی کے نت نئے طریقے ایجاد کیے تھے، بدکاری کے نئے نرالے انداز اختیار کیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کرنے پر آتا ہے تو اس طرح قہر برساتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پہ غالب آ گئی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی میں نے عرض کیا، وہی نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے منسوب ہے۔ میرا نبی شجاع بھی ہے، بہادر بھی ہے، میرا نبی غمگسار بھی ہے، سخاوت کرنے والا بھی ہے، دریا دل بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی صفت رحمت کا غلبہ ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ رحمت اس کائنات کے ذرے ذرے کے لیے ہے، صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں، ذرے ذرے کے لیے ہے۔ وقت میرے پاس انتہائی مختصر، چونکہ دیگر حضرات بھی ہیں، اور یہ میری سعادت ہے کہ میں اس مختصر سے وقت میں جو کچھ بھی دامان رسالت سے موتی چن سکتا ہوں اور ان کے دامن میں پہنچ کر کے اپنا سر جھکا سکتا ہوں، یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ میں آج ایک پیغام آپ کو دے رہا ہوں، دنیا کل بھی غلط فہمی کا شکار تھی اور آج بھی غلط فہمی کا شکار ہے۔ ان غلط فہمیوں کو توڑ دو اور ختم کر دو۔ آج دنیا اس میڈیا پر بڑا ناز کر رہی ہے۔ آج کا میڈیا پرنٹ ہے، الیکٹرانک ہے۔ اس میڈیا کے تعلق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن مقدس نے کیا پیغام دیا ہے، کوئی جاننا چاہے یا نہ جاننا چاہے، کوئی سمجھنا چاہے یا نہ سمجھنا چاہے، لیکن آج کا وہ نوجوان جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میری پیشانی پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں قرآن پر ایمان لایا ہوں، اسے تو اپنے نبی سے پوچھنا ہوگا اس پر ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کہیں سے کوئی خبر آئے تو اس خبر کو مان نہ لینا، فتبینوا، پہلے اس کی تحقیق
تحقیق کرنا، اس کی تفتیش کرنا، اور اس کی تحقیق اور تفتیش کے بعد ہی کوئی ڈسیزن اور فیصلہ لینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قرض بیٹھو اور اس میں کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے جس کی بنیاد پر کل تمہیں آنسو بہانا پڑے، شرم و ندامت اٹھانی پڑے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب 1400 سال پہلے یہ کہہ رہی ہے کہ خبر کو آسمان کی وحی مت سمجھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام مت سمجھنا. یہ خبر جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، یہ خبر افواہ بھی ہو سکتی ہے، اس خبر میں جھوٹ کی آمیزش بھی ہو سکتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس طرح کی بات پھیلا دے اور تم کوئی فیصلہ کر ڈالو اور کل تم کو شرمندگی اٹھانا پڑے. یہ واقعہ پیش آیا تھا. ایک صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصولیابی کے قبیلے کے پاس بھیجا. وہ صحابی جب وہاں پر گئے، ان کے قبیلے کی جنگ و لڑائی چل رہی تھی اس قبیلے سے. وہ زمانہ ایسا ہی تھا کہ وہاں وہ لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے آئے. ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مجھے قتل کر ڈالیں، ہماری پرانی دشمنی چل رہی ہے. بس یہ وہاں سے آئے اور آ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ نہ ان لوگوں نے مجھے زکوٰۃ دی، زکوٰۃ کا تو انکار کر دیا، اگر میں ان کے قریب پہنچ جاتا تو میرا قتل کر ڈالتے. صحابہ غصے سے ابل پڑے. ان لوگوں کی یہ جرات کہ وہ ہمارے نمائندے کی توہین کریں، بجائے زکوٰۃ کے اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنائیں. چلو ابھی چل کر کے لشکر کشی کی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھہرو، پہلے ہم تفتیش کے لیے 2 آدمیوں کو بھیجتے ہیں، واقعہ یہی ہے یا نہیں ہے. وہاں وہ زکوٰۃ لیے ان کے سردار بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. جب یہاں سے نمائندہ نہیں پہنچا وہ زکوٰۃ لے کر کے چل پڑے. راستے میں ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ تم نے ہمارے نمائندے کے قتل کا منصوبہ بنایا اور اسے ختم کرنا چاہا زکوٰۃ دینے کے بجائے. انہوں نے کہا کہ ہم تو خود زکوٰۃ اکٹھی کر کے آپ کے پاس لا رہے ہیں. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت کو اپنا ڈائریکشن اور اپنا حکم سنا کر کے یہ بتا دیا تم زمانہ کتنا ہی بدل جائے، حالات کسی طرح کے ہو جائیں، کل کی خبروں کا زمانہ ہو یا آج کی خبروں کا زمانہ، تم پر ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے تحقیق کرو اور تحقیق کے بعد پھر کوئی فیصلہ لو. کیا اگر اس پہ عمل ہو جائے تو ہزاروں فتنے خود بخود نہ مر جائیں گے، گھر لوگوں کے اجڑنے سے نہیں بچ جائیں گے. لیکن آج انداز کیا اختیار کیا جا رہا ہے، ادھر خبر چلی اور ادھر ہم نے اس پہ 100% یقین کر لیا. میں نے یہ عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت کس کس انداز پر ہے. بات انسانوں کی تو ہے ہی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول کے پاس ایک اونٹ آیا، روتا ہوا آیا. تمام حضرات اسے اپنی گرہ میں باندھ لیں اور بتائیں پوری دنیا کو سچائی اور حقانیت. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ بل بلاتا ہوا آیا، دوڑتا ہوا آیا اور آنے کے بعد آپ کے کاندھے پہ سر رکھ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، وہ رو دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا میں آپ سے شکایت کرنے آیا ہوں، دنیا کی کوئی عدالت نہیں جہاں مجھے انصاف مل سکے. ہم نے جس کا انتظار تھا وہ آج آپ کی ذات آ چکی ہے. جانوروں کو امن چاہیے تو آمنہ کا بیٹا امن دے سکتا ہے، جو امن کا پیغام لے کر آیا ہے، جو امن کے شہر میں آیا ہے. یہ شہر وہ شہر ہے جس شہر امین ہے جس کے بارے میں حضرت ابراہیم نے دامن پھیلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی اور یہ کہا تھا اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو جو دودھ پی رہا ہے، میں اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو تیرے حکم سے یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں جنگلی جانور بھی ہو سکتے ہیں، جہاں درندے بھی ہو سکتے ہیں، جہاں پھال کھانے والے انسانوں کے نوکیلے ناخن بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اے میرے رب تو چاہے تو اسے امن کا شہر بنا دے. وہ مکہ مکرمہ جہاں خانہ کعبہ قائم ہے، جہاں 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کا طواف ہوتا ہے. رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی اور حضرت ابراہیم آج اس مقام پر کھڑے تھے جس کی طرف اشارہ کیا ہے حضرت علامہ اقبال نے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس مقام پر دعا مانگی، شہر امن بن گیا. وہیں پر حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا انتظار سب کو رہا ہے وہ میری نسل سے بھیج دے
اسماعیل کی نسل سے بھیج، اسی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. لہذا اس اونٹ نے یہ کہا، امن کے پیغامبر، امن کے داتا، ساری دنیا کو امن کی چادر میں لپیٹنے والے، پاکیزہ ہستی، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اپنے مالک کی شکایت کرنے کے لیے آیا ہوں. اتنے میں اس کا مالک ڈنڈا لیے ہوئے دوڑتا ہوا آیا اور آنے کے بعد اس کی طرف اونٹ کی لپکا، اونٹ بلبلایا جیسے کسی طاقتور آدمی سے گھبرا کر کوئی خوف زدہ بچہ اپنی ماں کے سینے سے چمٹ جائے، اپنے باپ کے ٹانگوں سے لپٹ جائے. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر شکایت کی کہ یہ مجھ سے بار زیادہ لیتا ہے، سامان مجھ پہ زیادہ لاتا ہے، مجھے کھانے کو نہیں دیتا، مجھے ببول کی پنکھڑیاں چبانے کو نہیں دیتا، میں کانٹے چگنا چاہتا ہوں لیکن مجھے آزاد نہیں چھوڑتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور اس کے مالک کا کان پکڑ کر یہ کہا کہ سن، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اونٹ بے زبان ہے، اس اونٹ کا کوئی مالک نہیں ہے، اس کی عدالت کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھٹکھایا جا سکتا ہے، تو یاد رکھنا مالک یوم الدین، ایک دن قیامت قائم ہوگی اور اس میں سارے انسان اور جانور جمع ہوں گے. اگر تو اس سے سواری لیتا رہا، اس سے کام لیتا رہا، پیاس کے وقت اسے پانی نہ دیا، بھوک کے وقت اسے کھانا نہ دیا، تو اللہ تبارک و تعالی تجھ سے انتقام لے گا. یہ مدعی ہوگا اور تو مدعا علیہ ہوگا. اونٹ مسکرا کر کے چلا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ میں خالی انسانوں کا نبی نہیں، میں تو جانوروں کے لیے بھی پیغام رحمت لے کر آیا. اس نبی کے ماننے والے مومن کہلاتے ہیں، اور مومن کی اگر آپ سندھی وچھید کریں گے، اگر آپ اس کا ٹکڑا نکالیں گے، اس کا اصل مادہ نکالیں گے تو اس میں سے امن ٹپکے گا. آمنا یومن ایمانن، اسی سے تو مومن بنا ہے. لہذا جہاں آپ رہیں وہاں امن کی ہوائیں چلیں، جدھر آپ کے قدم نکل جائیں وہاں امن کا کارواں گزر جائے. اسلام کے اصل معنی، اسلام سلامتی سے بنا ہے. سلامتی، اسلام، سلام، چاروں طرف سلام تھی. ہم آج پوری دنیا میں روئے زمین کے تمام انسانوں کو اپنے نبی کے واسطے سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، کوئی بھی آئے ہماری تحقیق کر لے، ہماری مساجد کا جائزہ لے لے، ہمارے بچوں کے ہونٹوں سے نکلنے والے مسکرانے والے پھولوں کو آ کر کے دیکھ لے. ہم جب اپنی سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑی پریئر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے خاندان اور قبیلے کا نام نہیں لیتے، اس پر کھڑے ہو کر ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی ہے، اور جب ہم اس نماز سے باہر نکلتے ہیں، ہماری پرارتھنا مکمل ہوتی ہے، ہماری دعا اور پریئر مکمل ہوتی ہے، تو رائٹ سائڈ کو منہ پھیر کر ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو. بائیں جانب سلام پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم پر سلامتی ہو. صبح سے لے کر کے شام تک جب ہم اپنے نوجوانوں کو ملتے ہیں تو سلامتی کا پیغام، چاروں طرف سلامتی ہی سلامتی کے نعرے اور نغمے گنگنانے والی قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. یہ ہے وہ جسے ہمارے دل اور دماغ میں جو چیز بیٹھی ہوئی ہے. میرے دوستو اور عزیزو، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا. چند سانے ہیں میرے پاس آپ کے لیے ہے، چونکہ 30 منٹ مجھے آپ سے بس محو گفتگو ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندیوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ معراج کے معنی جانتے ہیں؟ معراج کسے کہتے ہیں؟ معراج کہتے ہیں لفٹ کو، سیڑھی کو. جو سیڑھی اور زینہ ہوتا ہے اسے معراج کہا جاتا ہے. عروج بلندی کو کہا جاتا ہے. لہذا معراج وہ رات کہلاتی ہے جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر بذریعہ براق خانہ کعبہ سے ام ہانی کے گھر سے بیت المقدس مسجد اقصی فلسطین تک ہوتا ہے، اور یہاں سے اب عروج شروع ہوتا ہے.
ہمارے رہبر کا، ہمارے رہنما کا، ہمارے دل کی دھڑکن کا، ہمارے محبت کے مرکز کا، ہمارے عشق کے سرچشمے کا. دنیا میں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا ہے، ہم نے ان سے محبت کی ہے، اور اس لیے محبت کی ہے کہ ہمیں ان کے معیار پر دنیا میں کوئی نظر نہیں آتا. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمادارن تو تنہا داری. دنیا ہم سے یہ کہتی ہے کہ آئنسٹائن کے کمال کو سمجھ لو، ہم کہتے ہیں اس کا کمال کچھ نہیں ہے. دنیا یہ کہتی ہے کہ نیوٹن کو بڑا مان لو، ہم کہتے ہیں نیوٹن میرے نبی کے مقابلے کچھ بڑا نہیں ہے. دنیا یہ کہتی ہے کہ آج کے شٹل میں بیچنے والے لوگوں کو تم بڑا تصور کر لو، ہماری نگاہ میں ان کی ترقی کوئی ترقی نہیں ہے. میرا نبی، آج دنیا سمجھتی ہے کہ چاند پر جانے والی قوم ترقی یافتہ ہے، مریخ پر جانے والی ترقی یافتہ ہے، جس کی نگاہوں میں اسرا کی رات اور معراج کی رات موجود ہو کہ آسمان آپ کو سلامی دے رہا ہو کہ میرے نبی کا گزر ہوا تو اب تک تو چاند کو اپنی بلندیوں پر ناز تھا، اب تک تو سورج کو اپنی اونچائی پر ناز تھا، لیکن جب میرا نبی یہاں سے گزرا ہے، آمنہ کا لخت جگر، عبداللہ کا در یتیم، خاتم النبیین جب یہاں سے گزرا ہے تو چاند آپ کے تلووں کو سلامی دیتا رہ گیا، یہ کہکشاں آپ کے بوسوں کو سلامی دیتی رہ گئی. یہ آسمان اپنی بلندیوں پر جسے ناز تھا، آج اسے پتا چلا کہ تو کتنا نیچا ہے. یہ چوتھا آسمان اسے پتا چلا تو کتنا نیچا ہے. سدرۃ المنتہا پر آج جبریل کو اپنے مقام کا پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے روبرو گفتگو ہوئی ہے تو پتا چلا کہ رسول اللہ کا مقام عروج کیا ہے. لہذا ہمارا رہبر وہ ہے جس نے عروج کی ساری منزلوں کو طے کر کے تمام دنیا کو بتا دیا ہے کہ نہ کل کو اس منزل تک پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے. ہم اسے چھوڑ کر کہاں چلے جائیں اور کیوں چھوڑ دیں؟ جس نے تمام دنیا کو یہ درس دیا ہو. بات میرے نبی کی تو بہت اعلیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا ہم نے تیرا ہی نام بلند نہیں کیا. جس نے بھی تیری چوکھٹ پہ آ کر اپنے غرور کے سر کو جھکا دیا، جس نے اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دے دیا، جس نے تیری غلامی کا اقرار کر لیا، میں اسے عروج عطا کروں گا. دنیا کی کوئی طاقت اسے زوال پذیر نہیں کر سکتی ہے. یہ دیکھ یہ کون ہے؟ یہ بلال ہے جس کا رنگ کالا ہے. یہ کون ہے بلال جس کا رنگ کالا ہے؟ رہنے والا افریقہ کا ہے، عرب کا رہنے والا نہیں، ہاشمی خاندان کا نہیں، قریشی اس کا لقب نہیں، لیکن یہ ایک غلام اتنی اونچی منزلیں حاصل کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عروج عطا کرتا ہے. اللہ نے فرما دیا میرے محبوب تین شانیہ کا ہو لفتر، تیرے دشمن کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے. آج ابو لہب کتنا ہی ناچ لے، آج ابو جہل کتنا ہی کچھ کر لے، لیکن بالآخر اسے زوال پذیر ہو جانا ہے. اور جو بھی تیرے الفاظ کو جمع کرنے کے لیے نکل پڑا وہ عبداللہ بن مسعود بن کر کے تاریخ کا حصہ بن جائے گا. تیرے الفاظ کو اگر کوئی جمع کرے گا تو تیرے الفاظ کو جمع کرنے والا امام راضی کہلائے گا، تیرے الفاظ کو جمع کرنے والا امام بخاری کہلائے گا، امام نسائی کہلائے گا. تیرے تزکیے کی تحریک پر جو چل اٹھے گا تو خواجہ معین الدین چشتی بن جائے گا، شیخ عبد القادر جیلانی بن جائے گا، شیخ شہاب الدین سہروردی بن جائے گا. ہندوستان کی سرزمین کلیہ کی طرف نکلے گا خواجہ صابر تو اپنی زندگی میں بھی نور پھیلاتا رہے گا، اور آج بھی پوری دنیا اس کی قبر پر پہنچ کر کے سکون اور راحت اختیار کرتی رہے. ہم تیرے غلاموں کے قدموں کے تابع سمندر کی موجوں کو کر دیں گے، آسمان کی بلندیاں جھک کر کے سلامی دیں گی. میرے دوستو اور عزیزو، آپ کی محبوب شخصیت حضرت قاری صاحب جلوہ افروز ہونے والے ہیں، اور حضرت کے ڈائز پر آتے ہی میں آپ حضرات سے اجازت اور رخصت چاہوں گا. بس میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی آپ حضرات بھی نغمہ تکبیر گنگنائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قاری احمد علی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نبی کا دامن. ساتھی اور عزیزو، سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا،
سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا، میرے نبی کا مقام تو کون کیا بیان کر سکتا ہے۔ محمد کے غلام اور ان کے دیوانوں کا مقام یہ ہے کہ دریائے دجلہ کے کنارے پرچم انصاف کو ایران کے محل میں پہنچانے کے لیے جب وہ اس کی موجوں پر کھڑے ہو کر ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو دریائے دجلہ ان سے پکار اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے سعد بن وقاص کشتیاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، سمندر کے لیے جہاز بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دریائے قلزم حضرت موسیٰ کی قوم کو جو اپنی جان فرعون سے بچانے کے لیے مجھ پر آ کے بچنا چاہتے تھے، دریائے قلزم یہ فخر کر رہا ہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بچا ڈالا اور ان کو میں نے بچایا ہے، مجھے بھی ذرا یہ شرف حاصل ہونے دو کہ محمد کے غلاموں کے تلووں کو چاٹ لوں اور ان کے تلووں کو سلامی دے دوں، مجھے یہ شرف کب دو گے تم اپنے گھوڑے میرے سینے پر دوڑاؤ، گھوڑوں کے پیروں کی بات تو درکنار، گھوڑوں کے پیروں کی بات تو درکنار، ان کی سموں کو بھی نہیں بھگو سکتا ہوں۔ 1914 میں علامہ اقبال کھڑا ہو اور اپنے نوجوانوں کو پکار کر یہ کہے اور یہ پکارے کہ ہم دست و دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ ان کے غلاموں کا یہ عالم کہ جب ان کا پانی بند کر دیا جائے اور دنیا یہ کہے کہ انہیں پانی نہیں دیا جائے گا، پانی کے قطروں نہیں ملیں گے تو پیاسا مار دیا جائے گا، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہ کہیں کہ تمہارا سوچنا غلط، تمہارا کہنا غلط، یہ پانی تمہارے اشاروں پر چلتا ہے، یہ میرے رب کا چشمہ اور کنواں ہے، وہ جب پانی کے تنور کو یا وہ آگ کے تنور کو کہتا ہے تو پانی بن جاتی ہے، اور جب وہ آگ کو کہتا ہے تو حضرت ابراہیم کے لیے گل گلزار بن جاتی ہے، جب موسیٰ علیہ السلام رب کے اشارے پر اس پر ٹکڑے مارتے ہیں تو وہ سمندر راستے دے دیتا ہے، اور فرعون جب اسے یہ سمجھ کر کے میرے حکم سے چل رہا ہے اس میں داخل ہوتا ہے تو اسے ڈبو دیا جاتا ہے، پانی کے پاس اپنا کٹورا بھیجتے ہیں۔ میں کہیں اور کی بات نہیں کر رہا، اسی سرزمین کی بات کر رہا ہوں، سنجر سے شخص چلا ہے جس چشتی ہے آج پوری دنیا میں اس کا سلسلہ، اس کا سکہ بج رہا ہے، لہذا اس نے اپنا کٹورا دیا ہے اور سمندر نے اپنے دامن کو سمیٹ کر کے کٹورے میں اپنے کو سمو دیا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو وہ عزم سفر پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام کو بلند کرنے کا جو وعدہ کیا تھا اسے بلند کر کے دکھایا۔ میرا نبی بلند والا ہے، افضل و اعلیٰ ہے، لہذا وہ اسی طرح رہے گا۔ آج دنیا کچھ بھی کر لے، شان میرے نبی کی نہ گھٹ سکتی ہے نہ گھٹائی جا سکتی ہے، بس ان کے غلاموں کا حال یہ ہے کہ ان کی نگاہ ناز کا کیا عالم ہوگا جن کا غلام مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑا ہو کر یا ساریہ الجبل کہہ کر پکارے تو ساریہ کے کانوں میں حضرت عمر ابن خطاب کی آواز پہنچ جائے۔ آج دنیا ناز کر رہی ہو، موجودہ میڈیا پر، اس ویب سائٹوں پر، ان تمام سیٹلائٹوں پر یہ اور نگاہیں ہیں جو انہیں دیکھتی ہیں۔ یہاں تو ابن خطاب کی جب اس کمالات کو جس نے دیکھ لیا ہو وہ ان چیزوں کو اپنی نگاہوں میں کچھ نہیں لاتا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ساریہ کو حکم دیا پہاڑ کے پیچھے دیکھ لو، وہ آواز ان کو پہنچی، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ ایک بچی کے لیے بھی ہم اپنی جان کو داؤں پر لگا کر اسے آگ کے دریا سے بہائیں گے۔ دریائے نیل کے کنارے کھڑے ہو کر ہماری تاریخ گواہ ہے، عمرو بن عاص نے جب مصر کو فتح کیا تو وہاں ایک ایسی رسم تھی جہاں دریائے نیل لڑکیوں کو زندہ ڈالا جاتا تھا۔ آج محمد کے غلاموں نے جب اس شہر کو فتح کیا دریائے نیل خشک ہونے لگا، لہذا وہاں کے لوگ آئے اور آ کر کے یہ کہا ایک بچی چاہیے، ایک نوجوان لڑکی چاہیے جسے زیور میں سجانے کے بعد جسے ہم اس میں بلی چڑھائیں گے اور اس کی بلی دینے کے بعد دریا ہمارا ابلنے لگے گا۔ اگر ایک لڑکی کے لیے ہزاروں انسانوں کو بچایا جا سکتا ہے، ہزاروں جانوں کو بچایا جا سکتا ہے، ہزاروں جانوروں کو بچایا جا سکتا ہے، عمرو بن عاص اس میں کیا کرو گے؟ لیکن عمرو بن عاص
पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर एक एक इंसानी जान के खून का एहतराम जान चुका था। जमीन के कतरों के ऊपर इंसानी खून न बहे। एक बेटी चाहे वो गरीब की हो, वो अमीर की हो, उसे अल्लाह तबारक व तआला ने जीने का हक दिया है। जिस तरह कलियों को मुस्कुराने का हक है, जिस तरह जुगनों को चमकने का हक है, जिस तरह सितारों को जगमगाने का हक है, जिस तरह जानवरों को जीने का हक है, इस तरह एक माँ की पेट से पैदा होने वाली बच्ची, हम उसका दीन और धर्म नहीं जानते लेकिन उसे भी जीने का हक है। खत लिखा गया और अपने खत्ताब को ये कहा, मसला है हजारों सैकड़ों लाखों इंसानों की जिंदगी का, क्या एक लड़की को दरिया बुर्द कर दिया जाए? उमर इब्ने खत्ताब ने कहा, नहीं, मेरा नबी एक जान की हिफाजत के लिए आया है। इस्लाम अपने माथे पर बदनामी का कलंक नहीं लगने देगा। वो बेटी भी तो आखिर किसी की बेटी है जिसे दरिया की मौजों के हवाले किया जाएगा। लो, ये मेरा खत लेकर के जाओ, दरिया के नाम दो। जमाना हंसता रहा। एक कागज की पर्ची लिखी और पर्ची में ये लिखा हुआ था, ऐ दरियाए नील, ये खत है मोहम्मद के गुलाम खत्ताब के बेटे उमर का। अगर तू कल शैतानी ताकतों के जरिए से दुआ करता था, तुझ में रवानी आया करती थी, तो याद रख, हमें तेरी कोई कतन जरूरत नहीं है। और अगर तू अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जारी था, तो मोहम्मद की चौखट पर सर झुकाने वाला खत्ताब का बेटा तुझे खत लिख रहा है। इस खत के पढ़ते ही तुझ में जोश और उबाल आ जाना चाहिए। खत डाला, दरियाए नील आज तक उबल रहा है। 14 सदियां गुजर चुकी हैं। इन 14 सदियों में सैकड़ों साल गुजर चुके हैं। कोई बेटी दरियाए नील में नहीं डाली गई। आज मैं आपसे इन्हीं अल्फाज के साथ अपने बड़ों की मौजूदगी में सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर लो, प्यार कर लो। उनका प्यार आज भी सारी दुनिया के लिए काफी है। आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। ये बात अपने ज़हन-ओ अक़ीदे में बिठा लीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारम का ताजदार आज भी अपने कब्र अतहर में जिंदा है। आज भी उसी हयात जाविदानी के साथ मौजूद है। ये रोना छोड़ दो कि हमारा कोई लीडर नहीं, हमारा कोई कायद नहीं, हमारा कोई रहबर नहीं, हमारी कोई उंगली थामने वाला नहीं। आज भी गुंबद खजरा का मकीन हमारा रहबर और रहनुमा है। आज भी हम दरूद पाक पढ़ते हैं तो फरिश्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरन तुरंत खबर देता है। आज भी जब हम उस चौखट पर खड़े होकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह कहकर पुकारते हैं तो मेरा नबी वहां से जवाब देता है। लिहाजा मेरा नबी आज भी हमारी क़यादत के लिए काफी है। अगर हमारी निगाहें न देख सके तो मेरा नबी ख्वाब में आकर नूरुद्दीन जंगी को बताएगा कौन मेरी कब्र के करीब यहूदी आया है। अगर आज भी मेरे नबी के हम न देख सके तो मेरा नबी ख्वाब में आएगा और कह दिया है मन रहानी फिल्मनामी फकत रहानी। आज नौजवानों को मेरे नबी की ज़ियारत हो रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर के हिदायत दे रहे हैं। आलिमिया के पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आएंगे और क़यादत के लिए काफी है। आपने पिछले साल सुना होगा एक शगल आसमान पर उड़ाया गया कि ऊपर से देखा गया तो पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था। सिर्फ 2 नूर थे जो जमीन से आसमान की तरफ और आसमान से जमीन की तरफ नूर आ रहे थे। एक नूर खाने काबा पर उतर रहा था और एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पर उतर रहा था। जिसके पास मेरे नबी का नूर मौजूद हो उसे इन कुमकुमों की, इन चिरागों की कोई जरूरत नहीं है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।